حضرت فضیل بن عیاض جب آپ نے توبہ نہیں کی تھی، توبہ سے پہلے آپ بہت بڑے ڈاکو تھے، اتنے بڑے ڈاکو تھے کہ پورے قافلے کو اکیلے ہی آپ لوٹ لیا کرتے تھے۔ ایک بار کی بات ہے کہ آپ ایک جنگل میں اپنے گروہ کے ساتھ موجود تھے، وہیں سے ایک قافلہ گزر رہا تھا۔ قافلہ گزرا تو ہلکی رات ہونے لگی تھی، اندھیرا ہونے لگا تھا۔ قافلے والوں نے کہا کہ رات ہونے لگی ہے، کیوں نہ ہم یہیں پر اپنا پڑاؤ ڈال لیں، اپنے قافلے کو یہیں پر روک لیں۔ تو انہوں نے وہاں پر ٹھہرنا چاہا، تو ایک آواز دینے والے نے آواز دی کہ اے قافلے والو، یہاں مت ٹھہرنا ورنہ پچھتاؤ گے۔ یہاں پر ایک فضیل بن عیاض نام کا ڈاکو ہے جو پورے قافلے کو اکیلے ہی لوٹ لیا کرتا ہے۔ اگر تم اپنی جان جوکھے میں ڈالو، اگر تم یہاں لٹنا چاہتے ہو تو یہاں رک جاؤ، ورنہ یہاں سے چلے جاؤ، ورنہ لٹ جاؤ گے، وہ اکیلا ہی آ کے تمہیں لوٹ لے گا۔ حضرت فضیل بن عیاض وہ سن رہے تھے، کانوں میں جب یہ آواز آئی اور قافلے والوں نے جب یہ آواز سنی تو قافلے والے وہاں سے چلنے لگے۔ جیسے ہی چلنے لگے تو ادھر سے فضیل بن عیاض نے آواز دی کہ او قافلے والو رکو، کہاں جا رہے ہو؟ میں فضیل بن عیاض جو آج تک سب سے بڑا ڈاکو تھا، میں فضیل بن عیاض ہوں اور تمہارے سامنے ہوں، اور آج سے میں توبہ کرتا ہوں کہ آج کے بعد کبھی بھی میں ڈاکہ نہیں ڈالوں گا، آج کے بعد کبھی بھی میں لوگوں کو لوٹوں گا نہیں، قافلے والوں کو نہیں لوٹوں گا۔ کیونکہ حضرت فضیل بن عیاض کے دل میں ایک دم رقت طاری ہو گئی اور فوراً انہوں نے سچے دل سے توبہ کر لی۔ پھر ان قافلے والوں کو آپ نے اپنے پاس بلایا، ان کی مہمان نوازی بھی کی۔ تو انسان کو توبہ کرنا چاہیے، جب بھی توبہ انسان کرے سچے دل سے ایک بار توبہ کر لے، اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا ہے، وہ معاف فرما دیتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے میرے بندے آ تو صحیح، میں تیری توبہ قبول فرماؤں گا۔ اللہ غفور الرحیم ہے، وہ ایک توبہ سے معاف فرما دیتا ہے۔ انسان چاہتا ہے کہ میں بہت بڑا گناہ گار ہوں، میں کیا کروں؟ آپ کو چاہیے کہ سچے دل سے آپ توبہ کریں اللہ کی بارگاہ میں، تو اللہ ضرور معاف فرمانے والا ہے، وہ معاف فرما دے گا۔ بس آئیں اللہ کی بارگاہ میں، اپنی مسجدوں کو آباد کریں، اپنے عبادت خانوں کو آباد کریں، عبادت کریں اللہ کی بارگاہ میں آ کے۔ پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ کیسے آپ کی زندگیوں میں بہاریں پیدا کر دیتا ہے، پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ کیسے آپ کی زندگی میں چار چاند لگا دیتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو توبہ کرتے رہتے ہیں، ہم کوئی گناہ بھی نہیں کرتے، پھر بھی ہم پہ پریشانی، ہم پہ مصیبتیں آ جاتی ہیں۔ تو یاد کریں اپنے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کہ آپ نے پیٹ پر پتھر بھی باندھے گئے، آپ پر کوڑا بھی ڈالا گیا ہے، آپ کو تکلیفیں بھی دی گئی ہیں طرح کی، لیکن آپ نے کبھی کسی کے لیے بد دعا نہیں کی۔ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بھی بہت زیادہ تکلیفیں دی گئی ہیں، ہاں بھوکے رہے ہیں، صحابہ بھوکے رہے ہیں، لیکن کبھی بھی کسی کو برا بھلا نہیں کہا۔ آج ہماری یہ عادت ہے کہ اگر ہم ایک دن بھوکے رہ جائیں اور ہمیں کھانا نصیب نہ ہو تو ہم لان تان کرنے لگتے ہیں اور اللہ کے اوپر تانا کسنے لگتے ہیں، تو یہ بات بہت غلط ہے۔ آپ صبر کرنا سیکھیں، صبر کریں گے اللہ تعالیٰ آپ کو صبر کا پھل عطا فرمائے گا۔ تو میرے بھائیو آ جاؤ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لو، اللہ تعالیٰ تمہیں ایک توبہ سے معاف فرما دے گا۔ ماں کی عظمت، ماں کی عزت کیا کریں۔ ماں کا رتبہ بڑا بلند ہوتا ہے، باپ کا رتبہ بڑا بلند ہوتا ہے۔ ماں باپ اگر راضی ہیں تو اللہ بھی راضی ہے، ماں باپ کی رضا میں ہی اللہ کی رضا ہے۔ اگر آپ نفل نماز پڑھتے ہو اور ماں باپ میں سے کوئی بھی آپ کو بلائے تو آپ اس کی بات کا جواب دیں، لبیک کہتے ہوئے ان کے سامنے حاضر ہوں۔ ایک عابد شخص تھا، عبادت گزار تھا، رات و دن اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا رہتا تھا۔ ایک دن ان کی ماں ان سے ملنے کے لیے آئیں، یہ شخص نفل نماز پڑھ رہا تھا۔ ان کی ماں نے آواز دی، بیٹا میں آئی ہوں، میں تجھ سے ملنا چاہتی ہوں، میں تجھ سے ملاقات کرنا چاہتی ہوں، بیٹا مجھ سے مل لے آ کے، مجھ سے دو باتیں کر لے آ کے۔ لیکن یہ نفل نماز پڑھ رہا تھا، اس نے سوچا یا اللہ میں نماز پڑھ رہا ہوں، نماز توڑوں یا ماں سے ملاقات کے لیے جاؤں؟ یا اللہ ادھر ماں بیٹھی ہوئی ہے، ماں مجھ سے ملاقات کرنے کے لیے آئی ہے اور میں تیری عبادت کر رہا ہوں، نفل نماز پڑھ رہا ہوں، یا اللہ میں کیا کروں؟ تو اس نے نماز کو ترجیح دی اور ماں سے بات نہیں کی، ماں کے پاس نہیں گیا، ماں واپس لوٹ گئی۔ دوسرے دن پھر ماں آئی، ماں نے پھر اپنے بیٹے کو آواز دی، بیٹا میں تجھ سے ملنے کے لیے آئی ہوں، میں تجھ سے ملاقات کرنے کے لیے آئی ہوں، بیٹا دو تین باتیں مجھ سے کر لے، بیٹا میرے پاس بیٹھ جا، مجھے سکون حاصل ہو جائے گا۔
یہ پھر نفل نماز پڑھ رہا تھا۔ فوراً اس نے اللہ کی بارگاہ میں عریضہ پیش کیا، یا اللہ میں نماز توڑوں تو ماں کے پاس جاؤں؟ اس نے نماز نہیں توڑی، پھر اس نے نماز کو ترجیح دی، نفل نماز کو ترجیح دی اور ماں سے ملاقات نہیں کی۔ ماں کا دل ٹوٹ گیا، ماں مایوس ہو کے پھر گھر واپس چلی گئی اور ماں نے اس کے لیے بد دعا کر دی، یا اللہ یہ مجھ سے ملاقات کرنے کے لیے نہیں آیا، اے میرے پروردگار اس کو تو ذلیل و رسوا کر، اور جب تک اس کو موت نہ دینا جب تک یہ ذلیل و رسوا نہ ہو جائے۔ وہ عابد شخص، وہ عبادت گزار شخص، ہر وقت اللہ کی عبادت کرنے والا، ماں سے صرف ملاقات نہیں کی، اس وجہ سے ماں نے بد دعا دی تو دیکھو کیا ہوتا ہے۔ ایک دن یہ نماز پڑھ رہا ہے اور یہ جہاں پر نماز پڑھتا تھا وہاں پر ایک چرواہا تھا جو بکریاں چراتا تھا اور وہاں پر آرام کرنے کے لیے بیٹھ جایا کرتا تھا۔ تو وہاں پر اس چرواہے نے زنا کیا اور کچھ دنوں کے بعد جس سے زنا کیا تھا اس کا بچہ ہوا۔ جب وہ بچہ ہوا تو اس نے تہمت لگا دی کہ اسی عابد کا یہ بچہ ہے۔ اس عورت نے بھی تہمت لگا دی یہ عابد کا بچہ ہے، کیونکہ ادھر ماں نے بد دعا کی تھی تو ذلیل تو اسے ہونا تھا۔ اس عابد شخص پر جب تہمت لگی تو لوگ آ گئے اپنے اپنے ہاتھوں میں لاٹھی لے کے، لوگ اس کے دروازے پر آ گئے جہاں پر وہ عبادت کرتا تھا اللہ تعالیٰ کی، اس کے عبادت خانے کو توڑنے لگے، اس کو بلانے لگے، باہر نکل، تو عابد کی شکل میں شیطان ہے، تو نے ایک لڑکی سے زنا کیا اور وہ بچہ پیدا ہوا تو تم ماننے کو بھی تیار نہیں ہے۔ لوگ اس کو برا بھلا کہنے لگے، ذلیل کہنے لگے، ذلیل کرنے لگے، اور لوگوں نے اس کے عبادت خانے کو توڑنا شروع کر دیا۔ یہ باہر نکلا، لوگوں سے لاکھ گناہ کہتا رہا کہ میں نے یہ نہیں کیا ہے، میں گناہگار نہیں ہوں، میں نے زنا نہیں کیا، اللہ کے واسطے میری بات مان لو۔ لیکن کون مانتا؟ اس عابد انسان نے سوچا اب کیا کریں، اللہ کی بارگاہ میں فریاد کی، اللہ اب میں کیا کروں کہ لوگ ان کو معلوم چلے کہ میں گناہگار نہیں ہوں۔ اس عابد انسان نے کیا کیا، وہ اسی بچے کے پاس، ابھی چھوٹا سا بچہ ہے، وہ اس بچے کے پاس گیا اور کہا، اے بچے تجھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واسطہ ہے، تو بول اور بتا کہ تو کس کا بچہ ہے، تو کس کا بیٹا ہے۔ وہ چھوٹا سا بچہ بولتا ہے کہ میں فلاں شخص کا بیٹا ہوں، میرا فلاں باپ ہے۔ جب اتنا اس نے کہا نا تو مجمع سے نعروں کی صدائیں بلند ہو گئیں اور لوگوں نے اس سے معافی طلب کی اور کہا، میں نے جو تمہارا گھر، تمہارا عبادت خانہ توڑا ہے میں اس کو صحیح کر دوں گا، سونے چاندی کا بنوا دوں گا۔ اس عابد نے کہا، تم سونے چاندی کا مت بنواؤ، جیسا میرا عبادت خانہ بنا تھا تم ویسا ہی بنا دو، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ ماں نے بد دعا دی ہے، ماں کی بد دعا کی وجہ سے میں یہاں ذلیل ہوا ہوں۔ تو ماں کی بد دعا کبھی مت لینا میرے بھائیوں، ماں سے دعائیں ہی لینا، باپ سے دعائیں ہی لینا۔ ماں باپ کے قدموں کے نیچے جنت ہے، ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے تو باپ جنت کا دروازہ ہے۔ اپنے ماں باپ کو سمجھو، جب یہ دنیا سے چلے جاتے ہیں تو ریشم کے تکیے پر بھی نیند نہیں آتی ہے۔ ماں باپ کی عزت کرو، ان کی سیوا کرو۔ انسان کیا سوچتا ہے جب وہ بوڑھا ہو جاتا ہے؟ ماں باپ جب بوڑھے ہو جاتے ہیں ان کی تمنا ہوتی ہے کہ میرا بچہ ہمارا سہارا بنے گا، ہمارے بچے، ہماری اولاد ہمارا سہارا بنیں گے۔ وہ بچپن میں اپنے دانتوں سے چبا چبا کر روٹیاں کھلاتا ہے، بچپن میں انگلی پکڑ کے اپنے بچے کو چلنا سکھاتا ہے۔ ماں ایسی ہوتی ہے کہ بچے کو گیلے سے نکال کے سوکھے میں لٹاتی ہے اور خود گیلے میں سو جاتی ہے۔ ماں کی ممتا تو یہ ہوتی ہے، ماں کا پیار تو اتنا ہوتا ہے، لیکن باقی بچہ جب جوان ہو جاتا ہے تو کہتا ہے تم نے میرے لیے کیا ہی کیا ہے، تم نے کیا کیا میرے واسطے؟ تم نے کچھ نہیں کیا، تمہیں کچھ کرنا نہیں آتا، تمہیں سماج کے حساب سے جینا نہیں آتا، تم کچھ نہیں جانتے۔ اپنے ماں باپ سے کہتے ہیں کہ تمہیں کیا معلوم ہے دنیا میں آج کل ہو کیا رہا ہے۔ وہ ماں باپ جنہوں نے سخت محنتوں کے بعد اپنے بچوں کا پیٹ پالا ہے، اپنے بچوں کے پیٹ بھرے گئے، اپنی فیملی کو اچھا کھانا دیا، اچھا کپڑا دیا، اچھا پہننے کو دیا، لیکن وہی بچے ماں باپ کی گستاخ بنتے ہیں نا، ماں باپ کے دل ٹوٹ جاتے ہیں، ماں باپ کے دل ٹوٹ جاتے ہیں۔ اور جب بچے اپنے ماں باپ کو برا بھلا کہتے ہیں نا، انہی ماں باپ کے پھر منہ سے بد دعائیں نکلتی ہیں، وہ بد دعائیں فوراً قبول ہو جاتی ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں صرف 3 لوگوں کی دعائیں بہت جلدی قبول ہو جاتی ہیں۔ نمبر 1 مسافر کی دعا،
नंबर 2 माँ बाप की दुआ, और नंबर 3 मजलूम की दुआ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है, अल्लाह हमें नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए, माँ बाप की खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। शाबानुल मुअज़्ज़म का ये महीना चल रहा है और बहुत से लोग ये रिवायतें पढ़ते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के 2 दांत शहीद हो गए थे, तो हज़रत उवैस क़रनी ने अपने दांतों को शहीद कर लिया था। ये रिवायत गलत है। दूसरी रिवायत ये बयान करते हैं कि हज़रत उवैस क़रनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के जब दांत शहीद हो गए थे तो आप कुछ खा नहीं पाते थे, तो आपके लिए हलवा मुतय्यन किया गया और केले का दरख्त पैदा किया गया। ये रिवायत भी गलत है, ठीक है, ये रिवायत गढ़ी हुई है और गलत है, लिहाजा ऐसी रिवायत कोई लोग बयान ना करें। एक दिन खलीफा यूसुफ अब्बासी हुज़ूर गौस पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह में हाजिर हुआ और कुछ नजराना पेश करने लगा, कुछ अशरफियाँ आपको देने लगा। हुज़ूर गौस पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने वो उसका नजराना कबूल करने से इनकार कर दिया, तो अपनी बादशाही के रोब में आपसे इसरार करने लगा। हुज़ूर गौस पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को उसका तेवर और उसका इसरार देखकर जलाल आ गया और आपने दोनों थैलियों को दोनों हाथ में पकड़ा और उनको दबा दिया। जब दोनों थैलियों को दबाया तो उन थैलियों से खून टपकने लगा। आपने फरमाया कि तू मुझे ऐसा माल देता है जिसमें लोगों का खून शामिल है। हुज़ूर गौस पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की इतनी बात सुनकर वो डर के मारे बेहोश हो गया। फिर हुज़ूर गौस पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात की कसम कि अगर इसको ख़ानदान नबूवत से निस्बत ना होती तो मैं इस खून को इसके महल तक बहा देता। दूसरी बार फिर एक दिन खलीफा यूसुफ अब्बासी हुज़ूर गौस पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह में हाजिर हुआ और अर्ज़ करने लगा, हुज़ूर मैं आपकी बारगाह में इसलिए हाजिर हुआ हूँ, मैं कोई करामत देखना चाहता हूँ, आप मुझे कोई करामत दिखाएँ। हुज़ूर गौस पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया, क्या करामत देखना चाहता है, क्या देखना चाहता है? उसने कहा, हुज़ूर मैं ये मौसम जो है ये सेब का मौसम नहीं है, इसमें सेब नहीं मिलते, आप मुझे सेब दिखाएं, आप मुझे सेब ला के दें। हुज़ूर गौस पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने हाथ को हवा में उठाया और 2 सेब आपके हाथ में आ गए। 2 सेब जैसे ही हाथ में आए तो वो चौंक गया, हैरान रह गया। आपने एक सेब उसके हाथ में रखा और एक सेब अपने हाथ में रखा। अपने हाथ वाला सेब काटा तो वो बिल्कुल सफ़ेद जैसा सेब होता है वैसा निकला। उसने अपने हाथ वाला काटा तो उसमें कीड़ा निकला और वो सेब सड़ा निकला। वो देख के हैरान रह गया, हुज़ूर ये क्या बात है, आपका सेब सही निकला और मेरे वाले में कीड़ा निकला। तो हुज़ूर गौस पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि तेरा दिल बुरा है, तू गुनाहों में लदा हुआ है। आपने फरमाया सेब तो दोनों ही यकसां थे, मगर एक पर जालिम का हाथ पड़ा तो वो ख़राब हो गया। वो इतनी बात सुनकर शर्मिंदा हो गया और उसी दिन से उसने तौबा इस्तग़फ़ार कर लिया है कि वो तेरी ज़मीन है, ये मेरी ज़मीन है। याद करें, आपके परदादा के पास भी वही ज़मीन थी, आपके दादा के पास भी वही ज़मीन थी, आपके वालिद साहब के पास भी वही ज़मीन थी और आपके पास भी वही ज़मीन है। आप मर जाएंगे तो आपके बच्चों के पास भी वही ज़मीन आएगी। ज़मीन कहीं नहीं जाएगी, बस हमारे पास दस्तावेज़ होते हैं, कागज़ होते हैं, बस हम उसके मालिक नहीं होते बल्कि मालिक होते हैं। हाँ, आज मेरे पास है तो कल तुम्हारे पास रहेगी, तुम्हारे पास थी तो मेरे पास रहेगी। ज़मीन कहीं नहीं जाती है, इंसान बदल जाते हैं पर जगह वही कायम रहती है और क़यामत तक कायम रहेगी। अल्लाह से डरो, अल्लाह के हुजूर भी हाजिर होना है। मर के ऐसे ही चले जाओगे, कोई पूछने वाला नहीं होगा। ये जिन पर तुम नाज करते हो ना, जिन दोस्तों पर तुम नाज करते हो, ये तुम्हें ऐसे ही छोड़ देंगे। घर वालों पर नाज करते हो, ऐसे ही छोड़ देंगे। माँ भी भूल जाएगी, बाप भी भूल जाएंगे, भाई भी भूल जाएंगे, दोस्तों अहबाब सब भूल जाएंगे, मनो मिट्टी के नीचे तुम्हें दाब देंगे। और मुआशरे में ये बहुत गलत बात है कि अगर 3 बेटियां हो गई तो बीवी को ताना मारते हैं लोग कि तूने 3 बेटियों को जन्म दे दिया, 3 बेटियों की पैदाइश हो गई। अब ये बताएं, जो 3 बेटियां जिसके यहाँ हुई या 7 बेटियां जिसके यहाँ पैदा हुई, क्या उस औरत की गलती है, क्या उस बीवी की गलती है? आप बताएं मुझे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको बेटी देने वाला है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको बेटा देने वाला है, लेकिन अगर बेटी पैदा हुई है तो उसमें बीवी की कोई गलती नहीं है। ये अल्लाह के हुक्म से सब हुआ है, अल्लाह ने किया है तब हुआ है। अगर आप बीवी को ताना मारेंगे ना, अल्लाह नाराज़ होगा। हाँ, वो रब तो समंदरों में मछलियों को भी रिस्क देता है, जंगलों में जानवरों को भी रिस्क देता है। तुम तो इंसान हो यार, 200-300 ग्राम खाने वाले इंसान। अपने बाजुओं पर तुम्हें यकीन नहीं रहा, अल्लाह पर भरोसा नहीं रहा तुम्हें,
اپنے آپ کما کر کھانا سیکھیں. یہ جہیز نام کی چیز ختم ہو جائے گی تو جو بیٹیاں بیٹھی ہیں نا 40 سال 50 سال کی بیٹیاں بیٹھی ہوئی ہیں, لڑکیاں بیٹھی ہوئی ہیں, رشتے نہیں آ رہے, شادیاں نہیں ہو رہی, کیوں؟ غریب بیٹیاں ہیں, غریب باپ کی بچیاں ہیں. لوگ اس لیے رشتہ نہیں بھیج رہے ہیں کہ ہمیں ملے گا کیا, وہاں سے تو کچھ نہیں ملے گا, پھر ہم وہاں رشتہ کیوں کریں. 30 40 سال 50 سال کی لڑکیاں بیٹھی ہوئی ہیں لیکن ان کے رشتے نہیں ہو رہے ہیں. اللہ کرے لوگوں کے ذہنوں میں عقل آ جائے اور لوگ سمجھ جائیں. رشتہ غریب دیکھ کر ٹھکراؤ نا, رشتہ غریب دیکھ کر مت ٹھکراؤ. اللہ ناراض ہوتا ہے ایسے لوگوں سے جن کی یہ سوچ رہتی ہے کہ غریب کی بچی وہاں ملے گا کیا. آج جس گھر کے حصے کے لیے بھائی لڑتے ہیں وہ گھر کل کسی اور کا تھا اور پھر کسی اور کا ہونے والا ہے. یہ مرنے والے ہیں, یہ مر جائیں گے, یہ گھر یہی رہے گا. آج میرے پاس ہے تو کل تمہارے پاس رہے گا. یہ گھر کہیں نہیں جانے والا, یہ زمین کہیں نہیں جانے والی. بس کاغذات پہ ہمارے سائن ہو جاتے ہیں, ہمارے پاس آ گیا. ہمارے جانے کے بعد دوسروں کے پاس چلے جائیں گے, ان کے سائن ہو جائیں گے, ان کے پاس چلے گیا. تو یاد رکھیں گھر وہی رہتا ہے, بس نفرتیں پیدا ہو جاتی ہیں, بھائی میں جھگڑے ہو جاتے ہیں. اگر اس بات کو سمجھ جائیں تو معاشرے سے یہ بیماری ختم ہو جائے گی کہ زمین یہی رہے گی اور انسان بدل جائیں گے. احادیث میں یہ مضمون ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ شب برات میں بنو قلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر گناہگاروں کو آزاد فرماتا ہے, لیکن کچھ بدبخت اس رات میں بھی نہیں بخشے جاتے, شب برات میں بھی نہیں بخشے جاتے. شرابی نہیں بخشے جاتے, زنا کے عادی نہیں بخشے جاتے, والدین کے نافرمان, والدین کے گستاخ نہیں بخشے جاتے. میرے بھائیوں آج ہی توبہ کر لو, آج ہی سچی توبہ کر لو اور اللہ کے حضور حاضر ہو جاؤ. آج توبہ کر لو گے اللہ تمہیں معاف فرمانے والا ہے, معاف فرما دے گا اپنی رحیمی کریمی کے صدقے. آج کی یہ رات بڑی بابرکت ہے, شب برات. اس رات میں اللہ تعالیٰ بے حساب گناہگاروں کو بخشتا ہے. دنیا میں زیادہ دن ہمیں جینا نہیں ہے, زیادہ سے زیادہ 60 سال 100 سال جینا ہے. اس کے بعد اللہ کے حضور جانا ہی ہے, اس کے بعد قبر میں جانا ہے, اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے, حساب و کتاب ہونا ہے, سب کچھ ہونا ہے. تو ابھی آ جائیں اللہ کی بارگاہ میں. یہ مبارک رات ہے, اس رات میں آپ توبہ کر لیں گے اللہ آپ کو معاف فرمانے والا ہے, معاف فرما دے گا. اور شب برات میں کچھ عمل ہیں وہ کریں تو ان سے آپ کو بہت زیادہ ثواب حاصل ہوگا. مان لیجئے آج ابھی 14 شعبان ہے اور جب شب آئے گی یہ مغرب کے بعد یہ تاریخ تبدیل ہو جائے گی, 15 شعبان آ جائے گی, یعنی شب برات آ جائے گی. تو مغرب کے بعد سب سے پہلا جو آپ کو عمل کرنا ہے وہ یہ کرنا ہے کہ بیری کے 7 پتے لینا ہے اور ان 7 پتوں کو پیسنا ہے سل وغیرہ پہ یا کسی چیز سے مکسر سے پیسنا ہے, پیس کے اور اس کو کسی برتن میں آپ کو ڈال دینا ہے. برتن میں ڈالیں گے, کسی گلاس میں, جگ میں, کسی بھی برتن میں, اس میں تھوڑا پانی ڈالیں گے, 1 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں گے, دم کر دیں گے اور 3 گھونٹ پی لیں گے اور جو باقی بچے گا اس کو کسی ٹب میں کسی بالٹی میں ڈال دیں گے جس سے آپ غسل کرتے ہیں اور اس میں ڈال کے پھر آپ نہا لیں گے. اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ 1 سال تک انشاءاللہ جادو کا اثر نہیں ہوگا آپ پر. یہ تو پہلا طریقہ ہو گیا. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اس کو اکثر حضور مفتی اعظمین اور حضور اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ہمارے بہت سے بزرگ حضرات کیا کرتے تھے کہ 7 بیری کے پتوں کو ایک برتن میں تھوڑا سا ابالنا ہے, ان کو کھولانا ہے, پانی کو تھوڑا سا گرم کرنا ہے اور وہی پانی کسی ٹب میں کسی بالٹی میں ڈالنا ہے اور اس سے پھر غسل کر دینا ہے, نہا لینا ہے. ہاں, یہ 1 سال تک آپ انشاءاللہ جادو جنات ٹونا ٹٹکا سے محفوظ رہیں گے. ہاں, جو لوگ پریشان ہوتے ہیں نا کہ جادو جنات ٹونا ٹٹکا سے, تو یہ عمل ضرور کریں. پھر یہاں سے شروعات ہوئی. اب کیا ہے, اور ضروری یہ ہے کہ 14 شعبان کو بھی روزہ رکھیں اور 15 شعبان کو بھی روزہ رکھیں, بہتر ہے. پھر کیا کریں آپ, نماز عشاء کا وقت ہو, نماز عشاء ادا کریں, اس کے بعد آپ اللہ کو راضی کرنے میں لگ جائیں. ویسے تو پوری زندگی اللہ کو راضی کریں, پوری زندگی ہی عبادت کریں, نمازیں ادا کریں, لیکن کچھ بابرکت دن ہوا کرتے ہیں, بابرکت راتیں ہوا کرتے ہیں جن میں اللہ تعالیٰ بے حساب اللہ تعالیٰ کی رحیمی کریمی کے صدقے سے لوگ معاف کیے جاتے ہیں اور اللہ رب العزت کی عطائیں ہوتی ہیں. تو شب برات انہی راتوں میں سے ایک رات ہے جس میں بے حساب اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو معاف فرماتا ہے.
آپ بھی توبہ کریں, اللہ کے حضور آئیں, اور کچھ عمل ہیں وہ عمل کریں. عمل کیا ہے؟ پوری رات میں جتنی آپ نفل ادا کر سکتے ہیں ادا کریں. رزق میں برکت کے لیے نفل ادا کریں. ہاں, گھر میں رشتے نہیں آ رہے ہیں ان کے لیے نفل ادا کریں. کوئی بھی کام ہے نہیں بن رہا ہے اس کے لیے آپ حاجت کے لیے نفل ادا کریں. پوری رات پڑی ہے, جتنے نفل آپ ادا کر سکتے ہیں ادا کریں. ٹھیک ہے, اس کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے؟ کچھ نفل پڑھنے کے بعد پھر آپ کو یہ عمل کرنے ہیں, یہ وظیفے کرنے ہیں. کیا کرنے ہیں؟ 1000 مرتبہ دعائے استغفار پڑھنا ہے. استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب و اتوب الیہ. اگر آپ کو یہ نہیں آتا ہے, اتنا لمبا نہیں آتا ہے, تو آپ تھوڑا سا پڑھیں استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. کتنی مرتبہ؟ 1000 مرتبہ. پھر 1000 مرتبہ کیا کریں؟ یہ تو اپنے گناہوں سے اپنے دل کو صاف کرنے کے لیے آپ نے 1000 مرتبہ پڑھا, اور زیادہ اگر آپ پڑھ سکتے ہیں تو زیادہ پڑھ لیں, آپ کا ہی فائدہ ہے. دوسرا, آپ مریض ہیں, آپ بیمار ہیں, یا آپ کا کوئی خاص بیمار ہے, آپ کے کوئی رشتہ دار بیمار ہیں, تو ان کے لیے بھی آپ کر سکتے ہیں اور اپنے لیے بھی کر سکتے ہیں. یا شافی یا کافی یا شافی یا کافی یا شافی یا کافی 1000 مرتبہ. ٹھیک ہے, پھر اس کے بعد آپ یا حی یا قیوم 1000 مرتبہ پڑھیں. اس کے بعد ایک عمل کریں, افحسبتم انما خلقناکم عبثا, یہ آپ 1000 مرتبہ پڑھیں. اس کے بعد رزق میں خیر و برکت کے لیے, لوگ پریشان ہوتے ہیں نا کہ رزق میں برکت نہیں ہوتی ہے, گھر میں پیسہ آتا ہے رکتا نہیں ہے, تو اس کے لیے آپ 1000 مرتبہ یا غنی یا مغنی یا واسطو یا رزاق, یا غنی یا مغنی یا واسطو یا رزاق, یہ پڑھیں 1000 مرتبہ. یہ مختصر سے وظائف ہیں, عمل ہیں, ان کو آپ کریں, انشاءاللہ بہت زیادہ اس کا آپ کو فائدہ حاصل ہوگا. اور پھر اس کے بعد پھر نمازیں پڑھنا شروع کر دیں, نفل پڑھنا شروع کر دیں. پھر اگر آپ سونا چاہتے ہیں تو سوئیں تھوڑی دیر کے لیے, اور پھر اٹھے پھر تہجد ادا کریں, کیونکہ تہجد کے لیے ایک نیند سونا یہ ضروری ہے. تو سوئیں اور پھر اٹھ جائیں تہجد ادا کرنے کے لیے. پھر نماز فجر ادا کریں. نماز فجر کے بعد پھر یہ عمل کریں, یا غنی یا مغنی یا واسطو یا رزاق 1000 مرتبہ. ہاں, اس کے بعد آپ پھر اپنے کام میں لگ جائیں, جو بھی آپ کرتے ہو لگ جائیں. پھر دیکھیں آپ کی زندگی میں کیسے 4 چاند لگ جاتے ہیں, کیسی بہار آتی, نئی امنگ پیدا ہوتی ہے. ہاں, اس کو کر کے دیکھیں ایک بار, انشاءاللہ سارے بگڑے ہوئے کام آپ کے انشاءاللہ پورے ہو جائیں گے. بس امید اللہ رب العزت پر رکھیں, بھروسہ اللہ رب العزت پر رکھیں, انشاءاللہ آپ کے سارے کام بنتے نظر آئیں گے. یہ جن پر تم ناز کرتے ہو نا, جن دوستوں پر تم ناز کرتے ہو, یہ تمہیں ایسے چھوڑ دیں گے. گھر والوں پر ناز کرتے ہو, ایسے چھوڑ دیں گے. ماں بھی بھول جائے گی, باپ بھی بھول جائیں گے, بھائی بھی بھول جائیں گے, دوست و احباب سب بھول جائیں گے, منو مٹی کے نیچے تمہیں داب دیں گے, اور تم قبر میں چلے جاؤ گے. آج کل شادی کے نام پر بیٹیوں کو ٹارچر کیا جا رہا ہے. ہم کہتے ہیں دھتکار کے بھگانا چاہیے ایسے لوگوں کو جو آپ سے جہیز کی ڈیمانڈ کریں, ذلیل کر کے بھگائیں ایسے لوگوں کو جو آپ سے جہیز کی ڈیمانڈ کریں. ہاں, معاشرے کو بگاڑ کے رکھ دیا ہے کچھ لوگوں نے. کوئی کہتا ہے مجھے بلٹ چاہیے, کوئی کہتا ہے مجھے 4 ویلر چاہیے, کوئی کچھ مانگتا ہے, کوئی کچھ مانگتا ہے. کئی تو ایسی شادیاں ہیں جو دروازے سے لوٹ جاتی ہیں. ایک باپ اپنی بیٹی کو پالتا ہے اور پھر اس کو اپنے گھر سے رخصت کرتا ہے, اس کو اپنے گھر سے ودا کرتا ہے, اس امید پر کہ جہاں میری بیٹی جائے گی خوش رہے گی, وہ لوگ اسے خوش رکھیں گے. لیکن جہیز کی نام پر جہیز کی ڈیمانڈیں کرتے ہیں لوگ, جہیز کے نام پر بیٹیوں کو ٹارچر کرتے ہیں کہ تم لائی ہی کیا ہو, تمہارے باپ نے دیا ہی کیا ہے. میں کہتا ہوں ایسے لوگ اگر شروع میں کبھی جہیز کی ڈیمانڈ کریں نا, ان کی اگر کبھی شادی مت کرنا, اپنی بچی کی کبھی شادی مت کرنا, ورنہ زندگیاں تباہ ہو جاتی ہیں, زندگیاں برباد ہو جاتی ہیں. پوری زندگی ایسے لوگ ٹارچر کرتے ہیں کہ تم لائی ہی کیا ہو, تمہارے باپ نے تو پھوٹی کوڑی نہیں دی. تو اپنی بچی کی اگر زندگی سنوارنا ہے نا تو نیک رشتے ڈھونڈو, نیک گھروں میں شادیاں کرو. اگر کہیں رشتہ طے ہو گیا ہے اور لڑکے والوں نے ڈیمانڈ کر دی ہے کہ مجھے بلٹ چاہیے, مجھے یہ چاہیے, مجھے وہ چاہیے, فوراً رشتہ کینسل کر دیں, فوراً رشتہ توڑ دیں. اگر رشتہ نہیں توڑیں گے نا پوری زندگی آپ کی بیٹی پچھتائے گی. شادی ہو جائے گی, شادی ہونے کے بعد آپ کی بیٹی کو ٹارچر کیا جائے گا. اگر آج سمجھ جائیں گے تو پھر کبھی آپ نقصان نہیں اٹھائیں گے, کبھی آپ تکلیف نہیں اٹھائیں گے.
ایسے گھروں میں رشتہ کریں کہ جن گھروں میں ڈیمانڈ نہیں کی جاتی، جن گھروں میں جہیز کی طلب نہیں ہوتی، جہیز مانگا نہیں جاتا ہے۔ یار انسان اپنی بیٹی دے دیتا ہے، بڑی بات ہے۔ اس کے دل پر ہاتھ رکھ کے پوچھو جس نے اپنے دل کا ٹکڑا دیا ہے، اور پھر ساتھ میں اس کو کچھ تحفے کے طور پر کچھ جہیز دیا ہے، لیکن پھر بھی انسان ڈیمانڈ کرتا ہے کہ مجھے یہ چاہیے، مجھے وہ چاہیے۔ ایسے یہ بھکاری لوگ ہیں، ان کو تو ذلیل کر کے بھگا دینا چاہیے، ان لوگوں سے رشتہ نہیں جوڑنا چاہیے۔ اگر آپ ایسا کرتے ہیں، کہیں رشتہ کرتے ہیں، وہاں سے ڈیمانڈ آتی ہے، پھر بھی آپ اس کی ڈیمانڈ پوری کر کے اور اپنی بچی کی وہاں شادی کرتے ہیں، تو آپ خود اپنی بچی کی زندگی برباد کر رہے ہیں، اور معاشرے کو بگاڑنے میں کہیں نہ کہیں آپ کا ہاتھ ہے۔ جو لوگ ڈیمانڈ کرتے ہیں آپ سے، ان کے یہاں فوراً رشتہ آپ توڑ دیں، آپ خود اس کو ایکسیپٹ کر کے اور وہاں اپنی لڑکی کی شادی کر دیتے ہیں، تو اس میں آپ کی غلطی ہے۔ معاشرے کو ہم سب کو مل کر سدھارنا چاہیے۔ ہم سب جب مل کر ساتھ دیں گے نا، معاشرہ سدھرے گا، اور ایسے بھکاریوں کا اس معاشرے سے ہم لوگ بائیکاٹ کریں گے جو جہیز کے نام پر بیٹیوں کو ٹارچر کرتے ہیں۔ اور الحمدللہ ہم سب آپ کے ساتھ ہیں، ہر موڑ پر آپ کا ساتھ دیں گے۔ بیٹیوں کو ٹارچر کیا جا رہا ہے، الحمدللہ ہم سب آپ کا ساتھ دیں گے، بس آپ قدم تو بڑھائیں، آپ قدم بڑھائیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ اور جب یہ معاشرے سے یہ برائی ختم ہو جائے گی، جہیز نام کی چیز ختم ہو جائے گی، تو جو بیٹیاں بیٹھی ہیں نا، 40 سال 50 سال کی بیٹیاں بیٹھی ہوئی ہیں، لڑکیاں بیٹھی ہوئی ہیں، رشتے نہیں آ رہے، شادیاں نہیں ہو رہی، کیوں؟ غریب بیٹیاں ہیں، غریب باپ کی بچیاں ہیں۔ لوگ اس لیے رشتہ نہیں بھیج رہے ہیں کہ ہمیں ملے گا کیا، وہاں سے تو کچھ نہیں ملے گا، پھر ہم وہاں رشتہ کیوں کریں؟ 30 40 سال 50 سال کی لڑکیاں بیٹھی ہوئی ہیں، لیکن ان کے رشتے نہیں ہو رہے ہیں۔ اللہ کرے لوگوں کے ذہنوں میں عقل آ جائے اور لوگ سمجھ جائیں۔ رشتہ غریب دیکھ کر ٹھکراؤ نا، رشتہ غریب دیکھ کر مت ٹھکراؤ۔ اگر امیر باپ کی بچی تم نے اپنے نکاح میں لے بھی لی، امیر باپ کی بچی سے تم نے شادی کر بھی لی، تو تمہیں کیا معلوم وہ عیاش نکل جائے؟ تمہیں کیا معلوم تمہیں دھوکہ دے کر کسی دوسرے کے ساتھ فرار ہو جائے؟ امیر باپ کی بچی سے بھی نکاح کریں اور غریب باپ کی بچی سے بھی نکاح کریں۔ ایسا نہیں ہے کہ غریبی کی بنا پر تم غریب کی بچی کو چھوڑ دو، غریبی کی بنا پر غریب کی بچی سے شادی نہ کرو۔ اللہ ناراض ہوتا ہے ایسے لوگوں سے جن کی یہ سوچ رہتی ہے کہ غریب کی بچی وہاں ملے گا کیا۔ ارے یار، اللہ کا دیا آپ کے پاس سب کچھ ہے، اور اگر کچھ نہیں ہے تو فری کا لینا چاہتے ہو، اپنے ہاتھوں سے کمانا سیکھیں۔ کیا آپ کو اپنے بازوؤں سے یقین اٹھ گیا؟ کیا آپ مرد نہیں ہیں جو اپنے ہاتھوں سے کما نہیں سکتے، جو آپ محنت کر کے کما نہیں سکتے، اپنے بیوی بچوں کو پال نہیں سکتے، جو آپ جہیز کی ڈیمانڈ کرتے ہیں؟ کیا آپ کو اللہ پر بھروسہ نہیں ہے؟ وہ رب جو سمندر میں موجود مچھلیوں کو رزق دیتا ہے، کیا وہ آپ کو رزق نہیں دے گا؟ اور معاشرے میں یہ بہت غلط بات ہے کہ اگر 3 بیٹیاں ہو گئیں تو بیوی کو تانا مارتے ہیں لوگ کہ تو نے 3 بیٹیوں کو جنم دے دیا، 3 بیٹیوں کی پیدائش ہو گئی۔ اب یہ بتائیں جو 3 بیٹیاں جس کے یہاں ہوئی یا 7 بیٹیاں جس کے یہاں پیدا ہوئیں، کیا اس عورت کی غلطی ہے؟ کیا اس بیوی کی غلطی ہے؟ آپ بتائیں مجھے۔ اللہ رب العزت اس کو بیٹی دینے والا ہے، اللہ رب العزت اس کو بیٹا دینے والا ہے، لیکن اگر بیٹی پیدا ہوئی ہے تو اس میں بیوی کی کوئی غلطی نہیں ہے، یہ اللہ کے حکم سے سب ہوا ہے، اللہ نے کیا ہے تب ہوا ہے۔ اگر آپ بیوی کو تانا ماریں گے نا، اللہ ناراض ہوگا۔ ہاں، وہ رب تو سمندروں میں مچھلیوں کو بھی رزق دیتا ہے، جنگلوں میں جانوروں کو بھی رزق دیتا ہے۔ تم تو انسان ہو یار، 200-300 گرام کھانے والے انسان، اپنے بازوؤں پر تمہیں یقین نہیں رہا، اللہ پر بھروسہ نہیں رہا تمہیں، اپنے آپ کما کر کھانا سیکھیں، لوگوں کے ٹکڑوں پر پلنے کی کوشش نہ کریں۔ سسرال سے جہیز کی امید نہ کریں کہ سسرال سے ملے گا تو اس پر ہم جئیں گے، اس پر گزارا کریں گے۔ اپنے اللہ پر یقین رکھیں، جو اللہ تمام لوگوں کو رزق دینے والا ہے وہ اللہ آپ کو بھی رزق دینے والا ہے۔ ذریعہ بناتا ہے اللہ رب العزت، آپ کام کرو گے تو اللہ خود برکتیں عطا فرمائے گا۔ آپ امید ہار بیٹھو گے تو پھر کچھ نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ پر یقین رکھیں، اور اللہ پر یقین رکھیں گے تو اللہ آپ کو بھی عطا فرمائے گا، اللہ آپ کو بھی دے گا۔ تو سماج سے جہیز کی بیماری کو ہم سب کو مل کے ختم کرنا ہے۔
یہ جہیز کی بیماری ختم ہو جائے گی تو جو بچیاں بیٹھی ہیں ان کے بھی نکاح ہو جائیں گے، جو بچیاں بیٹھی ہیں ان کی بھی شادیاں ہونا شروع ہو جائیں گی۔ میرے بھائیو، اللہ کا خوف کرو، تمہیں مر کے جانا ہے۔ آج انسان جہیز کے پیچھے لڑائی کرتا ہے، انسان زمینوں کے پیچھے لڑائی کرتا ہے کہ وہ تیری زمین ہے، یہ میری زمین ہے۔ یاد کریں، آپ کے پردادا کے پاس بھی وہی زمین تھی، آپ کے دادا کے پاس بھی وہی زمین تھی، آپ کے والد صاحب کے پاس بھی وہی زمین تھی، اور آپ کے پاس بھی وہی زمین ہے۔ آپ مر جائیں گے تو آپ کے بچوں کے پاس بھی وہی زمین آئے گی، زمین کہیں نہیں جائے گی۔ بس ہمارے پاس دستاویز ہوتے ہیں، کاغذ ہوتے ہیں، بس ہم اس کے مالک نہیں ہوتے بلکہ مالک ہوتے ہیں۔ ہاں، آج میرے پاس ہے تو کل تمہارے پاس رہے گی، تمہارے پاس تھی تو میرے پاس رہے گی۔ زمین کہیں نہیں جاتی ہے، انسان بدل جاتے ہیں پر جگہ وہی قائم رہتی ہے اور قیامت تک قائم رہے گی۔ اللہ سے ڈرو، اللہ کی حضور بھی حاضر ہونا ہے، مر کے ایسے ہی چلے جاؤ گے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا۔ یہ جن پر تم ناز کرتے ہو نا، جن دوستوں پر تم ناز کرتے ہو، یہ تمہیں ایسے ہی چھوڑ دیں گے۔ گھر والوں پر ناز کرتے ہو، ایسے ہی چھوڑ دیں گے۔ ماں بھی بھول جائے گی، باپ بھی بھول جائیں گے، بھائی بھی بھول جائیں گے، دوست و احباب سب بھول جائیں گے، منو مٹی کے نیچے تمہیں داب دیں گے، اور تم قبر میں چلے جاؤ گے، اور پھر حساب و کتاب ہوگا۔ اس دن کیا جواب دو گے؟ اللہ کے عذاب سے بچو اور توبہ کرو، اور سماج سے جہیز کی بیماری کو ختم کرو۔ شب برات، اس رات میں تمام حضرات جاگتے ہیں، گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، معافی تلافی کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، اللہ کو راضی کرتے ہیں۔ لیکن کچھ ہمارے بھائی ایسے بھی ہوتے ہیں جو اس رات کو نام تو جاگنے کا دیتے ہیں، لیکن انہیں یہی نہیں معلوم کہ رات جاگنے کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ بہت سے لوگ تو مسجد میں آ کے نماز ادا کرتے ہیں، گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، لیکن وہیں پر کچھ ایسے نوجوان بھی ہیں کہ وہ رات میں گاڑی بائک لے کے نکل جاتے ہیں، کبھی اس ہوٹل پر چائے پیتے ہیں، کبھی اس ہوٹل پر چائے پیتے ہیں، کبھی یہاں پارٹی کرتے ہیں، کبھی وہاں پارٹی کرتے ہیں، اور صبح کو سب کو یہی بتاتے ہیں کہ رات ہم نے بھی جاگی ہے۔ یار، یہ رات جاگنا ہو گیا ہے؟ یہ رات جاگنا نہیں ہوتا ہے۔ جاگنا اسے کہتے ہیں کہ آپ مسجد میں آئیں، نمازیں ادا کریں، گناہوں سے توبہ کریں، معافی تلافی کریں، اور پوری رات آپ عبادت کریں۔ اور اس بابرکت رات میں آپ کو میں بتاؤں کہ آپ کچھ نمازوں کا بھی اہتمام کریں۔ وہ کس طریقے سے اور کیا ادا کریں وہ بھی آپ سنیں۔ سب سے پہلے آپ اوابین کی نماز ادا کریں۔ اوابین کی نماز کیسے پڑھی جاتی ہے؟ یہ مغرب کی نماز کے بعد فوراً بعد 6 رکعت نماز ہوتی ہے۔ ہاں، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص نماز مغرب کے بعد 6 رکعت اوابین ادا کرتا ہے، اور اس طرح ادا کرتا ہے کہ بیچ میں درمیان میں کوئی بری بات نہ کہے، تو اللہ رب العزت اسے 12 سال عبادت کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، کتنا زیادہ ثواب ہے ماشاءاللہ۔ تو یہ اوابین کی نماز 6 رکعت آپ ادا کریں۔ کیسے ادا کریں گے؟ آپ نیت 2 رکعت کر کے باندھیں۔ نیت کوئی الگ نہیں باندھی جاتی ہے، کوئی الگ طریقہ نہیں ہے، نیت دل کے ارادے کا نام ہے۔ بس آپ دل میں ارادہ کر لیں یا زبان سے کہہ دیں کہ میں اوابین کی نماز پڑھ رہا ہوں، میں نے اوابین کی نماز کی نیت کی ہے، بس آپ کی نیت ہو گئی۔ اس کے بعد پھر آپ صلاۃ التسبیح پڑھنے کا اہتمام کریں۔ صلاۃ التسبیح کا بہت زیادہ ثواب ہے، اللہ تعالیٰ بے حساب آپ کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور تمام صحابہ کو صلاۃ التسبیح پڑھنے کی ترغیب دی ہے۔ تو آپ کو چاہیے کہ یہ نماز جو ہے ہفتے کے ہفتے پڑھیں، یا روز اگر پڑھ سکتے ہیں تو روز پڑھیں، اور اگر ہفتے کے ہفتے یا روز نہیں پڑھ سکتے ہیں تو مہینے کے مہینے پڑھیں۔ مہینے کے مہینے ادا نہیں کر سکتے ہیں تو سال کے سال ادا کریں، اور اگر سال کے سال بھی ادا نہیں کر سکتے ہیں، ویسے تو ادا کر سکتے ہیں، اتنی زیادہ بھی اس میں ٹائم نہیں لگتا ہے، ادا کرنے میں کوئی دقت نہیں ہے، 20-25 منٹ لگتے ہیں۔ اگر سال میں بھی ادا نہیں کر سکتے تو زندگی میں 1 مرتبہ یہ نماز ضرور ادا کریں، بہت زیادہ اس میں ثواب ہے۔ اس نماز کو کیسے پڑھیں گے؟ اس کو دیکھیں، ایسے پڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے 4 رکعت نماز تسبیح کی نیت باندھی، اسی طریقے سے کہہ دیں آپ میں نے صلاۃ و تسبیح کی نیت کی ہے، یا میں صلاۃ و تسبیح پڑھ رہا ہوں، تو یہ آپ کی نیت ہو گئی، ٹھیک، دل میں ارادہ کر لیں، نیت ہو گئی۔ ثنا پڑھیں، ثنا پڑھنے کے بعد 15 مرتبہ آپ یہ تسبیح پڑھیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ سورہ فاتحہ پڑھیں۔ سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد کوئی سورت اور ملائیں۔ اس کے بعد پھر 10 مرتبہ آپ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر یہ پڑھیں۔ اس کے بعد آپ رکوع کریں، رکوع میں جائیں، سبحان ربی العظیم
3 مرتبہ پڑھیں۔ اب ایک بات اور سمجھ لیں، سبحان ربی العظیم، اگر کسی کے منہ سے سبحان ربی العظیم نہیں نکل پاتا ہے تو آسانی کے لیے بتاتا ہوں، وہ سبحان ربی الکریم ادا کرے، کیونکہ اگر معنی لفظ جب بدلے گا تو معنی بھی بدل جائے گا، اور جب معنی بدل جائے گا تو پھر گناہ پڑے گا، تو سبحان ربی الکریم پڑھیں، زیادہ بہتر ہے۔ اس کے بعد آپ کیا کریں، 10 مرتبہ پھر یہی تسبیح پڑھیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، رکوع میں ہی یہ تسبیح پڑھیں۔ اس کے بعد آپ کھڑے ہو جائیں، پھر آپ 10 مرتبہ یہی تسبیح پڑھیں، اور پھر آپ سجدے میں چلے جائیں، سبحان ربی الاعلیٰ 3 مرتبہ پڑھیں۔ اس کے بعد سجدے کی حالت میں ہی 10 مرتبہ پھر یہ تسبیح پڑھیں، اور پھر اٹھ جائیں، پھر 10 مرتبہ تسبیح پڑھیں، پھر دوسرے سجدے میں جائیں، سبحان ربی الاعلیٰ پڑھیں 3 مرتبہ، اور پھر سجدے کی حالت میں ہی 10 مرتبہ یہ تسبیح پڑھیں۔ یہ تسبیح ہو جائیں گی 75 مرتبہ۔ ایک رکعت میں 75 مرتبہ تسبیح پڑھنا ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ والی تسبیح۔ پھر آپ دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں، پھر جب دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے پھر 15 مرتبہ، جیسے آپ نے ثنا کے بعد 15 مرتبہ پڑھی تھی تسبیح، اسی طریقے سے دوسری رکعت میں آپ کو ثنا پھر نہیں پڑھنا ہے، پھر صرف تسبیح پڑھنا ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ پھر اسی طریقے سے جیسے پچھلی رکعت میں آپ نے 10 مرتبہ کر کے پڑھی تھی، اسی طریقے سے آپ اس رکعت میں بھی پڑھیں، یعنی ہر رکعت میں 75 بار جب آپ پڑھیں گے تو 4 رکعت میں 300 مرتبہ یہ تسبیح ہو جائے گی، اور چوتھی رکعت میں سلام پھیر دیں، یہ آپ کی صلاۃ و تسبیح مکمل ہو جائے گی، اور اس کا ثواب بے انتہا ہے، بہت زیادہ اس کا ثواب ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمارے بھائیوں کو توفیق عطا فرمائے کہ وہ صلاۃ و تسبیح ادا کریں۔ اس کے بعد کیا کرنا ہے آپ کو دیکھیں، اشراق کی نماز آپ ادا کریں۔ اشراق کی نماز کیسے ادا کریں گے؟ اشراق کی نماز کا ٹائم ہوتا ہے سورج طلوع ہونے کے 20 منٹ کے بعد اشراق کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اشراق کی نماز ادا کرتا ہے تو اسے اتنا ثواب ملتا ہے کہ اس کو 1 حج اور 1 عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ اس حالت میں نماز ادا کرے کہ فجر کی نماز پڑھے، اور فجر کی نماز پڑھنے کے بعد پھر ذکر و اذکار کرنے لگے، کوئی وظائف پڑھنے لگے، اور سورج طلوع ہو جائے، سورج طلوع ہونے کے 20 منٹ بعد وہ اشراق کی نماز ادا کر لے، تو 1 حج اور 1 عمرے کا ثواب اس کو ملتا ہے۔ اس کا ٹائم کب تک رہتا ہے؟ ظہور کبریٰ تک اس کا ٹائم رہتا ہے۔ کر لے اشراق کی نماز 4 رکعت پڑھ لے، 2 رکعت کر کے پڑھ لے، پھر نماز چاشت ادا کرے، چاشت کی نماز بھی 4 رکعت پڑھے، 2 رکعت کر کے، ٹھیک ہے۔ اس کا ثواب کیا ہے اور اس کا ٹائم کب سے کب تک ہے؟ چاشت کا ٹائم جو ہے اشراق کے فوراً بعد چاشت کا ہی ٹائم ہے، اور اس کا بھی ٹائم جو ہے نصف النہار شرعی تک رہتا ہے، اور چاشت کی نماز کی فضیلت بہت ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص چاشت کی نماز ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، اگرچہ اس کے گناہ سمندر کے جھاگ کے برابر بھی ہوں۔ ایک ہے کتنی زیادہ اس میں برکت اور کتنی زیادہ فضیلت ہے۔ آپ کو چاہیے کہ اس رات میں ہلڑ بازی نہ کریں، اس رات میں ادھر ادھر ہوٹلوں پہ چائے پینے کے لیے نہ جائیں، وہ ٹائم اور بھی مل جائے گا آپ کو۔ اس رات میں آپ اللہ اور رسول کا ذکر کریں، عبادت کریں، نیک عمل کریں، بہت زیادہ بابرکت رات ہے، اور اس رات میں اگر نیک عمل کریں گے تو ثواب آپ پائیں گے، ثواب آپ کو ملے گا۔ اس رات میں ہی اگر آپ سے کوئی رنجش رکھتا ہے، آپ سے کوئی برائی رکھتا ہے، تو اس کو بھی آپ خود منا لیں یار۔ آپ سے کوئی نہیں بولتا ہے تو آپ خود ہی بول لیں، تو اللہ رب العزت کو یہ ادا بہت پسند آتی ہے کہ یار ہم سے کوئی نہیں بولتا ہے، کوئی بات نہیں ہے، وہ ہم سے نہیں بولے گا پر ہم اس سے بولیں گے، ہم اس سے رشتہ قائم کریں گے۔ یا آپ کی کسی سے لڑائی ہو گئی، آپ اس سے نہیں بولتے تو آپ کو چاہیے کہ اس رات میں اس سے صلح کر لیں، اس سے بولیں، ہاں اس سے دوستی کر لیں، ٹھیک۔ یہ ادا بہت پسند آتی ہے، اور جو بھی آپ کے اوپر کسی کا حق آتا ہے ادا کر دیں۔ اگر آپ کسی سے ناراض ہیں اس کو معاف کر دیں، انشاءاللہ اللہ رب العزت اس کے صدقے میں آپ کو بہت زیادہ ثواب عطا فرمائے۔